ویسے تو جنوبی ایشیا میں حالیہ پاک بھارت کشید یا 4 روزہ جنگ کے بعد گیم چینج ہو چکی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان چین سے J-35A جیسے جدید ترین طیاروں کے ساتھ جو ویپنز پیکج لے رہا ہے وہ حقیقی معنوں میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان نے کس طرح سے اپنی موجودہ صلاحیتوں کو استعمال کر کے بھارتی فضائیہ کو چند گھنٹوں کے اندر ہی مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور اس حد تک مفلوج کیا کہ انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے اعتراف کیا کہ نہ صرف ان کے طیارے مار گرائے گئے بلکہ 2 روز تک انڈین ایئر فورس مکمل طور پر گراؤنڈ رہی۔ اور اب تو یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب آنے والے مہینوں میں J-35A جیسے جدید ترین سٹیلتھ فائٹر جیٹس پاکستان ایئر فورس کے بیڑے میں شامل ہوں گے تو وہ نہ صرف بھارت کی فضائی حدود میں ڈیپلی پینیٹریٹ کر سکیں گے بلکہ انڈین لاجسٹکس، شیلٹرز، حتیٰ کہ انڈر گراؤنڈ کمانڈ پوسٹ کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھیں گے۔ آنے والے دنوں میں جیسا کہ حکومت پاکستان اعلان کر چکی ہے کہ وہ بھارت سے J-35A HQ-19 جیسے جدید ترین فضائی دفاعی نظام کے ساتھ ساتھ KJ-500 ایوکس بھی خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یقینی طور پر عملی حوالے سے اس حوالے سے کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ پاکستان ایئر فورس میں شامل کیے جانے والے J-35A اپنی وسیع رینج کی بدولت نئی دلی تک بآسانی پرواز کرنے اور بھارتی ریڈارز یا انٹرسپٹرز کو چکمہ دے کر واپس آنے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یقینی طور پر J-35A کے ساتھ سب سے اہم اور جانا مانا ہتھیار بھارت کا پیارا PL-15E ایئر ٹو ایئر میزائل ہوگا، جس کا نیا ورژن بھی پاکستان کو ملنے جا رہا ہے، اور یوں پاکستانی J-35A طیارے انٹرنل ویپنز بے میں 6 PL-15 میزائل کیری کر سکیں گے۔ PL-15E یا ایکسپورٹ ورژن میں نئے سینسرز موجود ہوں گے جو کہ اپنے پہلے سے بہتر سینسر سوٹ کی بدولت ڈیول پلس راکٹ انجن کے ساتھ دشمن کے لیے تباہی کا پیغام بنیں گے۔ J-35A کی فضا سے زمین میں مار کرنے کی صلاحیت یا ایئر ٹو گراؤنڈ رول کی بات کی جائے تو توقع کی جا رہی ہے کہ ان طیاروں کے ساتھ 500 kg کلاس بنکر بسٹر گلائیڈ بامز بھی ہوں گے۔ ممکنہ طور پر پاکستانی بنکر بسٹر بامز چین کے Y الفا گلائیڈ بام پر مشتمل ہوں گے، اور J-35A طیارہ ایک وقت میں 4 بنکر بسٹر کیری کر سکے گا۔ J-35A کے حوالے سے تو بات چیت کافی زیادہ عرصے سے ہم کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور عملی طور پر بھی آپ کو بہت ساری پیش رفت سے ہم آگاہ کر چکے ہیں، جس کے اندر طیاروں کی شمولیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ پاکستانی پائلٹس کی ٹریننگ کی خبر بھی ہم نے ہی آپ کو سب سے پہلے دی تھی۔ مجموعی طور پر بات کریں تو جو ویپنز پیکج پاکستان لینے جا رہا ہے اس میں یقینی طور پر J-35A تو ایک سینٹرل رول پلے کرے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ HQ-19 ڈیفنس سسٹم یا KJ-500 ایوکس کی اہمیت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تمام ایلیمنٹس مل کر ہی پاکستان ایئر فورس کی وہ کل چین ترتیب دیتے ہیں جس نے بھارت کو بے بس کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ جان لیں چین پاکستان کو 3rd جنریشن ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم یا KJ-500 ایوکس پرووائڈ کرنے جا رہا ہے، جو کہ چین کے Y-9 ایئر کرافٹ پر نصب ہوں گے۔ KJ-500 کی بات کریں تو یہ جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر کے ساتھ ساتھ سیکیور ڈیٹا لنک بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ KJ-500 کا ریڈار 470 کلومیٹر کے دائرے میں 60 سے 100 اہداف کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح HQ-19 اینٹی بیلسٹک ہائپرسونک اور اینٹی سیٹلائٹ ڈیفنس سسٹم ہے، جو کہ پاکستان میں فضائی دفاع کے حوالے سے ایک نیا بریک تھرو یا سنگ میل ثابت ہونے جائے گا۔ HQ-19 کو امریکن تھاڈ سسٹم کے ہم پلہ سمجھا جاتا ہے، اور HQ-19 میڈیم رینج بیلسٹک میزائل کو ٹرمینل یا مڈ کورس فیز میں نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی کہ پاکستان دنیا کا چوتھا ملک ہوگا جو کہ ایکزو ایٹماسفیرک میزائل انٹرسیپشن یعنی کہ میزائل کو زمین کی فضا سے باہر ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ HQ-19 کی رپورٹڈ رینج 3000 کلومیٹر ہے۔ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے کوئی حتمی اعداد و شمار اویلیبل نہیں ہے۔ HQ-19 سطح زمین سے 70 سے 150 کلومیٹر کی بلندی تک انٹرسیپشن کر سکتا ہے، اور HQ-19 کی بدولت نہ صرف پاکستان کی کم سے کم قابل بھروسہ ڈیٹرنس پالیسی کو تقویت ملے گی بلکہ اس سے پاکستان کی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ تمام سسٹمز بشمول J-35A، KJ-500 اور اس کے ساتھ ساتھ HQ-19 بھی پاکستان میں یا پاکستان کی مسلح افواج کے پاس شامل ہوں گے۔